وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے توکل علی اللہ، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 7 مقامات پر انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آج توکل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں متوکلین میں شامل فرمائے جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ علی ابن سوید روایت کرتے ہیں کہ میں نے 7ویں امام فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی۔ وہ آیت کریمہ تھی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس کسی نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان علی ابن سوید عن ابی الحسن الاول علیہ السلام قال سألته عن قول اللہ عز وجل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب میں نے سوال کیا تو علیہ السلام نے یوں جواب ارشاد فرمایا، فقال علیہ السلام التوکل علی اللہ درجات، اللہ پر جو توکل ہے اس کے کچھ درجات ہیں، اس کے کچھ مراحل ہیں۔ منہا ان تتوکل علی اللہ فی امورک کلہا، ان درجات میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ تم اپنے تمام امور میں اللہ پر توکل کرو، جتنے بھی امور ہیں ان پر اللہ پر توکل کرو۔ فما فعل بک کنت عنہ راضیا، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے لکھا ہو تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ دیکھیں زندگی میں بڑے مشکل مراحل آتے ہیں، کبھی انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، خدا نخواستہ قریب اور عزیز فوت ہو جاتے ہیں، جوان بھائی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کو جزا اور فضا کرنے کی بجائے نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی بجائے اللہ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے اور توکل خدا پہ رکھنی چاہیے۔ فما فعل بک کنت عنہ راضیا، جو کچھ اللہ نے تیرے ساتھ انجام دیا ہے تمہیں چاہیے کہ اس پر راضی رہو۔ تعلم انہ لا یاتوک خیرا وفضلا، اور تمہیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ تمہارے لیے خیر اور فضل لکھتا ہے، جو بھی تیرے حق میں ہو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ لَهُ، اور یہ بھی جان لو، توکل یہ ہے کہ جان لو کہ جو بھی حکم ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر خدا نے حکم دیا ہے تو میری بہتری میں ہوگا، میری بھلائی میں ہوگا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بِتَفْوِيضِ ذَلِكَ إِلَيْهِ، تو توکل یہ ہے کہ اپنے امور خدا کے حوالے کر دو کہ خدا بند تعالیٰ میں اپنے تمام امور تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وَثِقْ بِهِ فِيهَا، اور جو اللہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا اس پہ اعتماد رکھو ان فیصلوں میں۔ وَفِي غَيْرِهَا، اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے ہیں اس میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرو۔ منازل السائرین ایک بڑی اہم کتاب ہے سیر و سلوک کی، جس کے مصنف ایک بہت بڑے عارف باللہ ہیں عبداللہ انصاری، شیخ عبداللہ انصاری حروی۔ انہوں نے توکل کی ان لفظوں میں تعریف کی ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 حدیث میں توکل کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ 3 معنی ایک دوسرے سے قریب ہیں
اور اس لیے ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں توکل کی معنی سمجھ میں آ جائے۔ پہلی معنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے منازل السائرین شیخ عبداللہ انصاری حربی سے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں التوکل قلۃ الامر کلہ الی مالکہ، توکل یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کام مالک کے حوالے کر دے، خداوند تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ والتعویل علی وکالتہ، اور اعتماد کرے کہ میرا وکیل اللہ ہے اور وہ میرے لیے درست فیصلہ کرے گا۔ اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنے امور اللہ کے حوالے کر دینا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ دوسری تعریف رسالہ قشیریہ سے بیان کی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ تعریف ایک بڑے عارف اور صوفی ابو تراب بخشی ان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے التوکل طرح البدن فی العبودیہ، توکل یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو اللہ کی بندگی میں دے دے، خدا کی بندگی کے حوالے کر دے اپنے وجود کو۔ وتعلق القلب بالربوبیہ، اور اپنے دل کو رب کے، جب اپنا وجود خدا کے حوالے کرے گا اور جب اپنا دل خدا کے ساتھ تعلق جوڑ دے گا دل کا، تو اس کا نام توکل ہے۔ تیسری تعریف امام خمینی نے توکل کی یوں بیان کی ہے، اور یہ ہے با یزید کا قول، ایک صوفی اور عارف گزرے ہیں، ان کا یہ قول ہے۔ یہ بھی کتاب شرح منازل السائرین سے بیان کیا گیا ہے۔ التوکل علی اللہ انقطاع العبد فی جمیع ما یعملہ من المخلوقین، توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے، خدا پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبد جو ہے، بندہ جو ہے، وہ تمام مخلوقات سے اپنی امیدوں کو قطع کر لے، کسی مخلوق سے امید نہ جوڑ کر اپنی امیدوں کا مرکز ذات خدا کو قرار دینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ بندوں سے کوئی امید نہیں، امید ہے تو خدا کی ذات سے ہے، اس کا نام توکل ہے۔ اب یہ جو تین تعریفیں کی گئی ہیں یہ ایک دوسرے سے قریب ہیں اور توکل کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے امور خدا کے حوالے کر دو۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں ارشاد الہی ہوا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، تم ایمان لائے ہو اللہ پر، تو اس کی ذات پر توکل کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے توکل کے بارے میں، جسے صحیح ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل سنت کی ایک اہم کتاب ہے ترمذی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو اس طرح سے کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقتم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ جو اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، حالانکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے تمہاری طرح، وہ مکر و فریب ان کے پاس نہیں ہے، پھر بھی وہ رزق حاصل کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے جو خدا پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے وہ انسانوں کو رزق نہ دے؟ فرمایا کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم توکل کرو اللہ کی ذات پر حق کا توکل ہی، جیسا توکل کا حق ہے، لا رزقتم کما یرزق الطیر، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ دن کو صبح کو روانہ ہوتے ہیں اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں پرندے، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، بلکہ اپنے جو چوزے ہیں ان کے لیے بھی کچھ لے کر آتے ہیں۔ تو پرندوں سے ہی توکل سیکھ لیا کرو۔
وہ ذخیرہ نہیں کرتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، کئی مہینوں کے لیے رزق نہیں رکھتے اپنے لیے، پھر بھی خدا کبھی انہیں بھوکا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں سو جائیں، تلاش نہ کریں، محنت نہ کریں، کیونکہ پرندہ محنت کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے رزق کی تلاش میں۔ سید الانبیاء یہ نہیں کہہ رہے، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت اور مشقت کرنا چھوڑ دیں، آپ صبح کو مزدوری کے لیے نہ نکلیں، آپ صبح کو کام کاج کے لیے نہ نکلیں، ایسے ہی سو جائیں اس انتظار میں کہ خدا میرے لیے رزق بھیجے گا جیسے پرندوں کو بھیجتا ہے۔ بے شک خدا پرندوں کو رزق دیتا ہے، لیکن محنت کے بعد تمہیں بھی وہ خدا رزق دے گا۔ لہٰذا اپنے خدا پہ توکل کرو، اور یہ جو حلال اور حرام کو مکس کرتے ہو، کیوں خدا کی ذات پر اعتماد نہیں ہے کہ تمہیں حلال سے رزق دے گا؟ کیوں حرام کے پیچھے جاتے ہو؟ کیوں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو؟ غریبوں کا حق مارتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے لیے رزق جمع کرتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توکل کی نعمت عطا کرے، اور ہم اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اس طرح سے کریں کہ ہمارا ہر کام میں خدا کی ذات پر یقین ہو، اعتماد ہو، توکل ہو۔ ایک اور روایت یہاں پہ بیان کی ہے، اور ایک اور آیت کریمہ بیان کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب چہل حدیث میں توکل کے باب میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم، ان کا توکل تھا ذات خدا پر، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ لہٰذا جب مشرکین کا سامنا ہوا تو سامنا ہونے سے پہلے ان کو اللہ کی ذات پر اعتماد تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگوں نے آ کر کہا سید الانبیاء کو، اصحاب کرام کو، کہ دشمن تمہارے لیے جمع ہوا ہے۔ ابو سفیان نے لشکروں پہ لشکر جمع کیے ہیں جنگ خندق کے لیے۔ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو رہے ہیں، دشمن تمہارے جمع ہو رہے ہیں، لشکر پہ لشکر جمع ہو رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ فخشوہم، تو ڈرو دشمن سے، ان کی قوت سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، جب ان کو خبریں ملتی تھیں دشمن کے جمع ہونے کی تو وہ ڈرتے نہیں تھے، خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، رسول اللہ کے ایمان میں، صحابہ کرام کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جواب میں کہتے تھے کہ ہاں کافی ہے اللہ ہمارے لیے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین وکیل ہے۔ ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر، ہم اللہ کو اپنا وکیل قرار دیتے ہیں، اور وہ بہترین وکیل ہے جو ہماری وکالت کرے گا اور ہمیں دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا۔ جیسا ان کا ایمان تھا اللہ کی ذات پر، ایسے ہی اللہ نے انہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھا اور انہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا کی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توکل کی دولت سے نوازے اور ہمارے ایمان کو ایسا بنا دے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اور یہ عظیم مہینہ ہے، گناہوں سے دوری کا مہینہ، خدا کی عبادت و بندگی کا مہینہ، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے دور کرے اور اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ درس کے حوالے سے جو مومنین، جو سامعین، ناظرین اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں وہ ضرور فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارے فیس بک پہ بھی یہ درس اپلوڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس پہ بھی آپ درس سماعت فرما سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی